بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 145 146۔ ترجمہ: وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ۔ واو زبر وا کا مطلب ہے اور، لام زبر لا کا مطلب ہے پکی بات ہے، لام تاکید۔ وَلَئِن، اور یہ پکی بات ہے کہ اگر، ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، اور یہ پکی بات ہے کہ اگر اتیتا بکلی آیا، آگے با آ رہا ہے تو اتیتا کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے تو آیا، لیکن یہاں با جب آگے لگے گا تو مطلب ہو جائے گا تو لایا، اور پیچھے چونکہ اس کے اوپر شرط والا حرف لگا ہوا ہے ان، تو اب ہم ترجمہ کریں گے اگر تو لے آئے، اگر تو لے آئے، الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں کے پاس، الذین وہ لوگ کہ جو، ان لوگوں کے پاس کہ جو اوتو دیے گئے، اوتو ماضی مجہول کا صیغہ، دیے گئے، جن کو دی گئی، کیا دی گئی؟ الکتاب، کتاب۔ اگر تو لے آوے ان لوگوں کے پاس کہ جنہیں دی گئی کتاب، بکل آیہ، ہر طرح کی دلیل، ہر طرح کی نشانی، آیت کہتے ہیں نشانی کو، دلیل کو۔ اگر تو لے بھی آوے ان یہودیوں کے پاس جن کو تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دی گئی تھی، ہر طرح کی ساری دلیل اگر تو ان کے پاس لے بھی آوے، ما تبعو، ما نافیہ ہے، نہیں، تبعو اپنائیں گے، پیروی کریں گے، نہیں اپنائیں گے، نہیں پیروی کریں گے، قبلتک، تیرے قبلے کی، کاف زبر کا خطاب کے لیے، اور قبلہ، تیرے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اس کی طرف یہ لوگ منہ نہیں کریں گے۔ وما انت، دوبارہ واو آ گیا، واو کا مطلب ہے اور ما نہیں ہے، وما اور نہیں ہے، انت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اے نبی تو بھی نہیں ہے، بی تابع، اپنانے والا، پیچھے چلنے والا، اختیار کرنے والا، قبلتا، قبلہ، ہم، ان کا، یہودیوں کا۔ پیچھے فرمایا تھا کہ تو جتنی بھی دلیلیں ان کے پاس لے آوے وہ تیرے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کو اختیار نہیں کریں گے، اس کے پیچھے نہیں چلیں گے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کے قبلے کو اختیار کرنے والے نہیں ہیں، مطلب آپ بھی نہیں کریں گے ان کے قبلے کو اختیار۔ وما دوبارہ آ گیا واو زبر وا، اور ما نافیہ ہے، نہیں ہے، وما اور نہیں ہے، بعضهم خود کتاب والوں میں سے کچھ، بعضن کچھ،
اور حامیم پیش ہم کا مطلب ہے ان میں سے، کتاب والوں میں سے، اور نہیں ہیں ان میں سے کچھ بتابعن کے اپناتے ہوں، اختیار کرتے ہوں، پیچھے چلتے ہوں، قبلۃ بعض دوسرے کچھ کتاب والوں کے قبلے کو۔ وہ لوگ خود بھی آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے، حاصل یہ نکلا۔ تو وما بعضهم اور نہیں ہے کتاب والوں میں سے کچھ بتابعن کے چلنے والے ہوں، قبلۃ بعض دوسرے کچھ لوگوں کے قبلے کے پیچھے، یعنی اس کو اپنانے والے ہوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ دوبارہ واو آ گیا، اور لام تاکید کا ہے، پکی بات ہے، ان اگر، اور پکی بات ہے کہ اگر اتبعت تو پیچھے چلے، تو اختیار کرے، اہواءہم ان کی خواہشوں کے، کتاب والوں کی خواہشوں کے پیچھے تو چلے، مم بعدی بعد اس کے، ما کے جو کچھ، یہ ما وہ ہے موصولہ، بعد اس کے کہ جو کچھ جاءکا آ چکا تیرے تک، اگر تو چلے کتاب والوں کی خواہشات کے پیچھے، بعد اس کے کہ جو کچھ آ چکا تیرے پاس، من العلم علم، اللہ کی طرف سے جو علم آپ کو عطا کیا گیا، وہ آنے کے بعد اب آپ اگر کتاب والوں کی خوشی رکھنے کو، ان کا دل جو ہے وہ ٹوٹنے سے بچانے کی خاطر آپ سوچیں کہ چلو یار کوئی درمیان کا راستہ نکال لیں ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، انکا بے شک تو ہوگا، اذن تب تو، انکا بے شک تو ہوگا، اذن تب تو ہو جائے گا، لا پکی بات ہے، من الظالمین ظلم کرنے والوں میں سے۔ اگر تو ان کی خواہشات کے پیچھے چلے گا، اللہ کی طرف سے علم ملنے کے بعد، تو پھر پکی بات ہے کہ تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اگلی آیت، الذین وہ لوگ کہ آتینا ہم نے عطا فرمائی، ہم ان کو، الکتاب کتاب، وہ لوگ کے عطا فرمائی ہم نے جنہیں کتاب، یعرفون وہ پہچانتے ہیں، یعرفون وہ پہچانتے ہیں، ہو اس کو یعنی نبی کو، وہ پہچانتے ہیں نبی کو، کما جیسا کہ یعرفون پہچانتے ہیں، ابناء بیٹوں کو، ہم اپنے، کتاب والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسا پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ اور بے شک، فَرِيقًا مِّنْهُمْ ایک گروہ، ایک گروپ، ایک حصہ، منہم ان میں سے، یہودیوں میں سے، لا پکی بات ہے، یکتمون چھپاتے ہیں، الحق سچ کو، حق کو، وہم یعلمون جانتے بوجھتے، واو حال کا ہے، وہ حق کو چھپاتے ہیں، حالت یہ ہوتی ہے کہ یعلمون ان کو پتہ بھی ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ بندہ بھول چکا ہے کسی بات کو، اس کو یاد ہی نہیں ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ یار وہ تم نے فلاں کام کیا تھا نا، اس کو یاد ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کب کیا تھا، اس کو یاد ہی نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح یاد ہے کہ ہاں وہ کام میں نے کیا تھا جس کام کی یہ بات کر رہا ہے، جانتے بوجھتے وہ جھوٹ بولے گا، کہے گا کہ نہیں میں نے تو نہیں کیا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ دوسرا والا زیادہ برا ہے نا، پہلے والے کی تو برائی بس اتنی ہے کہ اس نے یاد نہیں رکھا ہے، اور دوسرے والے کو تو یاد ہے اور پھر بھی وہ مکر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو یہ زیادہ برا ہے۔ تو یہ جو کتاب والے لوگ تھے یہودی، یہ جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے تھے،
اور اب بھی یہ اسی طرح کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں تک تو ہو گیا دونوں آیتوں کا ترجمہ۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ جو درس میں آیتیں چل رہی ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب مکے میں تھے، یہ درس میں جو آیتیں چل رہی ہیں قبلے کے چینج ہونے کے بارے میں چل رہی ہیں، اور اس کی اسٹوری یہ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب مکے میں تھے تو آپ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن چونکہ کعبے کے پاس جا کے نماز پڑھتے تھے تو اس میں آپشن موجود ہوتے ہیں، کعبے کے چاروں سائیڈ پہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں کعبے کی طرف منہ کر کے۔ تو نبی پاک علیہ السلام مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کرنا ہوتا تھا، مگر کعبے کے پاس جا کے اس طرف سے کھڑے ہو کر مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کرتے تھے کہ جس طرف سے کھڑے ہوں تو کعبہ بھی سامنے آ جائے، مسجد اقصیٰ بھی سامنے آ جائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام شروع سے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کرتے تھے، لیکن جب تک مکے میں تھے تو اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ کعبہ بھی سامنے اور مسجد اقصیٰ بھی سامنے۔ پھر جب مکے سے ہجرت ہو گئی، مدینے میں آ گئے، تو اب اگر مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کریں گے تو کعبہ آپ کی کمر کی طرف ہوگا، اور اگر کعبے کی طرف منہ کریں گے تو مسجد اقصیٰ آپ کی کمر کی طرف ہو جائے گی۔ اب صورتحال ایسی بن گئی، اب لوکیشن اس طرح تھی۔ تو جو اصل حکم تھا مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کرنے کا، نبی پاک علیہ السلام اسی پر قائم رہے، مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کرتے تھے اور کعبے کی طرف کمر کرتے تھے۔ دیکھنے والوں کو لگا کہ پہلے کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں، مدینے میں آ کر اب بدل گئے اور اب کس کی طرف منہ کر رہے ہیں؟ مسجد اقصیٰ کی طرف۔ پھر اللہ رب العزت کی اجازت سے نبی پاک علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ میرا قبلہ جو ہے وہ کعبہ کی طرف کر دیا جائے۔ پیچھے جو ہم نے آیت پڑھی تھی اس میں یہی تھا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے یہ دعا مانگی ہے اور ہم آپ کا قبلہ چینج کر دیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تاکہ آپ کی اس دعا کا کیا آ جائے، اپروول آ جائے اور جواب آ جائے کہ ٹھیک ہے آپ قبلے کی طرف منہ کریں۔ پھر حکم یہ دیا گیا تھا کہ مسجد حرام کی طرف منہ کر لیا کرو۔ پہلے نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ قبلے کی طرف منہ کر لیا کرو، اور پھر تمام مسلمانوں کو فرمایا حیث ما کنتم، تم سارے کے سارے جدھر بھی کہیں ہو، جہاں بھی کہیں ہو، فولوا وجوہکم شطرا، مسجد حرام کی طرف اپنا منہ کیا کرو۔ اسی سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جو کعبے کے پاس ہو وہ تو کعبے کی طرف منہ کرے، تسلی کرے کہ اس کا منہ کعبے کی طرف ہونا چاہیے، اور جو دور ہو، جیسے ہم یہاں پر دور ہیں کعبے سے، تو ہم مسجد حرام کی طرف منہ کر لیں گے، کافی ہوگا، چاہے ہمارا منہ ایگزیکٹلی کعبے کی طرف نہ بھی ہو رہا ہو، مسجد حرام کی طرف منہ ہو جائے تو کافی ہے، کیونکہ یہاں آیت میں کیا فرمایا تھا؟ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، یہ نہیں فرمایا تھا شطر الکعبہ، بلکہ فرمایا تھا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف منہ کر لو تو کافی ہے۔ اور یہ بات بھی وہاں پتہ چل گئی تھی کہ اچھا اب ہوا یہ کہ جب نبی پاک علیہ السلام مدینے میں آ گئے اور مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کرنے لگے تو یہودیوں نے دو طرح کی باتیں شروع کی۔ ایک تو انہوں نے خوشی منانا شروع کی، انہوں نے کہا بس بھائی ہمارا کام ہو گیا، جب تک یہ مکے میں تھے یہ کعبے کی طرف منہ کرتے تھے، اب یہ مدینے میں آئے ہیں تو انہوں نے ہمارا والا کعبہ پسند کر لیا، یعنی مسجد اقصیٰ، ہمارا والا کعبہ انہوں نے پسند کر لیا، اب تم دیکھنا یہ آہستہ آہستہ ہمارے اندر ہی شامل ہو جائیں گے اور ان کی اپنی کوئی تحریک یا اپنا کوئی دین نہیں رہے گا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ایسا تو کچھ نہیں ہوا، نبی پاک علیہ السلام کا دین تو واضح ہے بالکل، اور نماز وہ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں، تو اب انہوں نے دوسری بات شروع کی، وہ یہ جب یہ مکے میں تو کعبے کی طرف منہ کرتے تھے، ادھر آ گئے تو مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر رہے ہیں، اپنے قبلے کی طرف منہ کرو نا، ہمارے قبلے کی طرف کیوں منہ کیا ہے؟ اس طرح کی باتیں شروع کر دی۔ اور نبی پاک علیہ السلام کو خود بھی طلب تھی، اللہ سے دعا کرتے تھے کہ کعبے کی طرف اجازت مل جائے۔ ایک نماز ظہر کی آپ پڑھا رہے تھے کسی قبیلے کے محلے میں جا کر، تو ظہر کی نماز کی 2 رکعتیں جب پڑھ چکے تو جبریل نے آ کر
بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دے دیا ہے، یہی آیت سنائی کہ مسجد حرام کی طرف منہ کریں، تو صحابہ کرام کو بھی انتظار تھا کہ نبی پاک علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام جب دوسری رکعت کے بعد کھڑے ہوئے تو کھڑے ہو کر پیچھے صحابہ صفوں میں تھے، تو آپ علیہ السلام اسی طرح نماز کے اندر ہی مڑ گئے اور صفوں میں سے نکل کے پیچھے کو چلے گئے۔ اب جو صحابہ کرام جانتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام قبلہ چینج ہونے کی دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ بھی سمجھ گئے، وہ بھی مڑ گئے، گھوم گئے، تو ان کو دیکھ کر باقی صحابہ بھی سارے گھوم گئے، تو نبی پاک علیہ السلام دوسری طرف جا کر آگے کھڑے ہو گئے اور صحابہ اسی جگہ پہ گھوم گئے۔ پھر دوسری 2 رکعتیں کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھی گئیں۔ آج بھی وہ مسجد جو ہے اس کو سعودیہ والوں نے اسی طرح محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اس میں دونوں یہ محراب ہوتا ہے نا مسجد کا، جس کے اندر امام صاحب بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں یا بیٹھ کر بات کرتے ہیں، تو اس مسجد میں 2 محراب ہیں۔ ایک محراب قبلے کی طرف ہے جیسے ہمارا ہے، اور ایک محراب جیسے ہمارا وہ وضو خانہ ہے سامنے، تو اس طرف بھی محراب بنا ہوا ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے اس مسجد میں ایک ہی نماز آدھی مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے پڑھی تھی اور آدھی کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھی تھی۔ اس کا نام ہے مسجد قبلتین۔ قبلتین تثنیہ کا صیغہ، 2 قبلوں والی مسجد۔ اچھا جی، اب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو اب یہودیوں نے ایک اور ہنگامہ مچا دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف ایک میڈیا ٹرائل اسٹارٹ ہو گیا۔ جدھر جو ہے ان کا جرگہ بیٹھتا، اوطاق ہوتی کسی یہودی کی، اور منافقین انہوں نے یہ مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، آپ لوگ یہ ڈیسائیڈ کیوں نہیں کر پا رہے کہ آپ کا قبلہ کون سا ہوگا؟ پہلے ادھر تھے مکے میں تو کعبے کی طرف منہ کرتے تھے، پھر مدینے میں آئے تو مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کیا، اب پھر کچھ مہینوں کے بعد دوبارہ کعبے کی طرف منہ کیا تو مسلمانوں کو پریشان کرنے لگے۔ تو بعض مسلمان اس صورتحال کو دیکھ کر پریشان ہو گئے سچ مچ کہ یار یہ لوگ بات تو صحیح کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے بتایا پچھلی آیت کے آخر میں کہ ان خبیثوں کو سب پتہ ہے، ان کی اللہ نے جو کتاب اتاری تھی اس کتاب میں باوجود ان کی بہت ساری گڑبڑ کے اور چینج کر دینے کے کتاب کو وہ حصے موجود ہیں جن حصوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ آخری نبی جو ہوں گے ان کا قبلہ کیا ہوگا؟ کعبہ ہوگا، مسجد اقصیٰ نہیں ہوگی۔ تو مسجد اقصیٰ شروع میں تھی اور اصل جو کعبہ ہوگا وہ قبلہ ہوگا وہ کعبہ ہوگا۔ ان کو پتہ تھا، پھر بھی مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے۔ تو اسی لیے بہت کم ایسے ہوتے ہیں کہ جو کوئی حق اور سچ کی بات کریں۔ جو کفار ہوتے ہیں وہ جب بھی کوئی سروے کریں گے، کوئی رپورٹ شائع کریں گے، کوئی لسٹ شائع کریں گے کہ جی فلاں ملک ترقی کر گیا، فلاں ملک جو ہے وہ گر گیا، خراب ہو گیا، اور اس میں کرپشن بڑھ گئی اور اس میں یہ بڑھ گیا، اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوگا سچ بولنے والا جس میں انسانیت ہوگی، ورنہ یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے ان کو اصل بات پتہ ہوتی ہے، مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے بس جھوٹ بولیں گے۔ جتنے مسلمان ملکوں کے بارے میں سروے کریں گے کہیں گے کہ یہ تو بس تباہ ہونے والے ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں، اور اپنے بارے میں کہیں گے کہ ہمارے پاس دنیا کی نمبر 1 ٹیکنالوجی، ہمارے پاس یہ وہ غزہ کے تھوڑے سے لڑکوں نے ان کی ٹیکنالوجی کی ساری حقیقت جو ہے دنیا کو دکھا دی، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ اتنے سالوں سے 75 سالوں سے جھوٹ بول رہے تھے ہمارے پاس یہ ہے اور وہ ہے اور یہ، ان بیچاروں کے پاس غلیلیں ہوتی تھی، وہ غلیلوں والے آج بھی ان کے اوپر بھاری پڑے ہیں، زمین پہ آ کے ان سے لڑ نہیں سکتے، اوپر کتنے کلومیٹر اونچے جہاز میں بیٹھ کر بم گراتے ہیں بس۔ تو یہ جھوٹ بولتے ہیں ہمیشہ، اصل بات ان کو پتہ ہوتی ہے، مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ آج کی آیتوں میں جو فرمایا گیا اس میں 2 باتیں ہیں، باقی تو سب ترجمے میں واضح ہے، 2 سے 3 باتیں ہیں، بس وہ میں عرض کر دوں۔ چونکہ نبی کریم علیہ السلام ہمیشہ یہ پالیسی رکھتے تھے کہ خون خرابہ نہ ہو، نمبر 2 یہ پالیسی رکھتے تھے کہ لوگوں کو قریب کر کے ان کو بات سمجھائی جائے، لوگوں کو بھگایا نہ جائے کہ بھاگ جاؤ یہاں سے، بلکہ ان کو بات سمجھائی جائے۔
مکہ کی زندگی آپ کی پوری 13 سالہ اسی کوشش میں گزری تھی، اور مدینے میں آ کر بھی آہستہ آہستہ پھر واضح ہوتا گیا کہ یہ یہودی یہ لوگ نہیں مانیں گے. پھر جا کے حضرت نے سب سے پہلے بنو نذیر کو نکالا، پھر قریظہ کو قتل کیا، پھر جو باقی بچے تھے پہلے قینقاع کو نکالا، پھر جو ہے قریظہ کو قتل کیا، پھر یہ نذیر وغیرہ کے باقی قبیلوں کو نکال دیا جب پتہ چل گیا کہ یہ نہیں مانیں گے. اس سے پہلے تو آپ علیہ السلام ہمیشہ کوشش کرتے تھے. تو اللہ رب العزت یہاں پر نبی پاک علیہ السلام کو خطاب کر کے مسلمانوں کو بھی تسلی دے رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کو بھی تسلی دے رہے ہیں کہ بے فکر ہو جاؤ، تمہاری پالیسی میں یا تمہاری کوشش میں کوئی کمی نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے جو کوشش کی وہ بالکل صحیح انداز سے کی، لیکن وہ کوشش اب مزید کرنا بیکار ہے. یہ لوگ نہیں مانیں گے. آپ اپنی جان کو گھلائیں نہ، آپ پریشانی نہ اٹھائیں. فرمایا کہ دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ جیسی بھی دلیلیں آپ لے کر آ جائیں نہیں مانیں گے. آپ ان کو تورات سے بھی دکھا دیں یہ نہیں مانیں گے. انہوں نے ہدایت قبول نہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، حق کو چھپانے کا ارادہ کر لیا ہے، ضد بازی میں یہ آئے ہوئے ہیں، یہ نہیں مانیں گے. دوسری بات، اب یہ آپس میں موافقت کا اور آپس میں ایک دوسرے کے دلوں کو جوڑ کے رکھنے کا ایک راستہ تو کیا تھا کہ یہودی ذرا نرم ہو جاتے، وہ مان لیتے کہ چلو جی ہم بھی قبلے کی طرف منہ کر لیں گے. تو یہ تو انہوں نے ماننا نہیں ہے، یہ تو انہوں نے ضد پہ اڑ گئے. دوسرا کیا آپشن تھا کہ نبی کریم علیہ السلام ان کی بات مان لیں کہ چلو یار میں تمہارے قبلے کی طرف منہ کر لیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ نے بھی ان کی بات ماننی نہیں ہے. کیوں نہیں ماننی؟ اس لیے کہ آپ حق کو چھپاتے نہیں ہیں. آپ جانتے ہیں حق یہ آ چکا ہے کہ قبلہ کعبہ ہے، اب قبلہ مسجد اقصی نہیں ہے. آپ حق کو چھپائیں گے نہیں، اس لیے ان کی موافقت تو وہ کرے جو حق کو چھوڑے یا حق کو چھپائے. تو جب آپ نے حق پہ چلنا ہے تو آپ بھی ان کی بات نہیں مانیں گے. اور اس سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے ان کی بات نہ ماننے کی وجہ سے کوئی توڑ پیدا ہو گیا، کوئی جدائی پیدا ہو گئی، لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا. یہ ہدایت سے ضد رکھنے والی مخلوق تو ایسی ہے کہ انہوں نے خود آپس میں توڑ پیدا کر رکھے ہیں اسی قبلے کے مسئلے کو لے کر. یہ ڈھیٹ ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ ان کے قبلے پہ چلیں نہ چلیں، یہ آپ کے قبلے پہ چلیں نہ چلیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ پہلے سے اس طرح کی حرکتیں کرتے آ رہے ہیں. دیکھو یہودی جو تھے یہ ان کا قبلہ وہ الگ ہے، مسجد اقصی کے اندر ایک الگ جگہ ہے، وہ ان کا قبلہ ہے. اور وہ قبہ ہے جو جس کے اندر وہ چٹان ہے ایک، وہ ان کا قبلہ ہے. اور جو کرسچن ہے ان کا قبلہ الگ ہے، مشرقی جانب ہے، کوئی اسی مسجد اقصی کے ایریے میں کوئی مشرقی جانب ہے، وہ ان کا قبلہ ہے. تو انہوں نے تو آپس میں بھی قبلے میں اختلاف کر رکھا ہے پہلے سے. تو ان کا بڑا اسٹیمنا ہے، ان کی پریکٹس ہے یہ اس طرح ضد بازیاں کرنے کی. آپ کو حق پہنچ گیا ہے، آپ اس کی اب فکر نہ کریں کہ یار آپس میں جوڑ رہتا اور جناب ہیں ہم آہنگی جسے کہا جاتا ہے، ہارمنی کہتے ہیں نا جی، بین المذاہب ہم آہنگی، تو وہ یہ لوگ نہیں کریں گے. اچھا جی، یہ ایک بات تھی. آخر میں یہ فرمایا کہ آپ کے پاس حق آ چکا ہے، اب اگر آپ ان کی خواہشوں پہ چلیں گے تو آپ ظالم بن جائیں گے. اس آیت کا مطلب بھی وہی ہے جو پچھلی آیت کا تھا کہ آپ نہیں چلیں گے ان کے قبلے پر. اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کی گارنٹی دے رہا ہے، گارنٹی کہ میرا نبی ان کی باتوں میں نہیں آئے گا. اب جو آگے فرمایا نا کہ ظالموں میں سے ہو جائے گا، یہ اسی گارنٹی کا حصہ ہے کہ میرا نبی ان کی باتوں میں اس لیے نہیں آئے گا اور ان کے قبلے کو اس لیے فالو نہیں کرے گا کہ میرے نبی کو یہ پتہ ہے کہ میرے پاس حق آ چکا ہے اور حق کو چھوڑنے سے بندہ ظالم بن جاتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ جیسے کوئی بندہ غلط کام کرنے لگا ہو پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو رک جاؤ کرو گے تو پھر مار کھاؤ گے. یہ اس طرح کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات ہے کہ گارنٹی دی جا رہی ہے نبی پاک علیہ السلام نہیں کریں گے. ان کو پتہ ہے کہ یا تو ظالموں میں سے بن جائیں گے، اس لیے انہوں نے کرنا ہی نہیں ہے ایسا. اور
ایک اس آیت کی تشریح یہ بھی کی گئی، اور دونوں تشریحوں میں کوئی آپس میں ٹکراؤ بھی نہیں ہے، کہ نبی پاک علیہ السلام کا تو صرف نام لیا جا رہا ہے، سکھایا مجھے اور آپ کو جا رہا ہے، ہمیں، کہ دیکھو تمہارے پاس حق آ چکا ہے، اب حق آنے کے بعد اگر دوسروں کی خواہشوں پہ چلو گے، دوسروں کا دل نہ ٹوٹ جائے، یار چلو ان کے بت کو بھی سجدہ کر دو، اور ان کے بھی قبلے کی طرف منہ کر لو، اور ان کی بھی جناب ہولی دیوالی میں شریک ہو جاؤ، اور ان کی فلاں چیز میں شریک ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظالم بن جاؤ گے، ایسی حرکت نہیں کرنا۔ تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تمہیں سمجھانے کے لیے، تمہیں سنانے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے یہ والی بات کہہ دی کہ اگر ان کی خواہشوں پہ کوئی چلے گا تو وہ ظالم ہو جائے گا۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام کو خطاب کر کے فرما دیا اصل ڈرانا مجھے اور آپ کو مقصد ہے کہ باز رہنا، ایسی حرکتیں نہیں کرنا۔ آخری بات، نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں بھی ان کی منافقت بالکل اسی طرح کی ہے جیسی کعبے کے بارے میں ان کی منافقت۔ وہ جانتے ہیں کہ اصل کعبہ آخری نبی کا کون سا، اصل قبلہ آخری نبی کا کون سا ہوگا، خانہ کعبہ ہوگا، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا، اور انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کی منافقت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ فرمایا کہ یہ اپنے بیٹے کے بارے میں کوئی بندہ کبھی بھی دھوکہ نہیں کھاتا۔ اگر 50 بندے کھڑے ہیں اور وہ ان کو دیکھتا ہے تو دوسروں کے بارے میں اس کو شک ہو سکتا ہے کہ یار یہ خالد ہے کہ ناصر ہے کہ کون ہے، ذرا ادھر منہ کرے تو میں ذرا صحیح سے دیکھوں، لیکن اپنے بیٹے کے بارے میں اس کو شک نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے میرا بیٹا ہی ہے، وہ آواز دیتا ہے ادھر سے، وہ پکی بات ہے وہی ہے بھائی۔ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں بندہ دیر نہیں لگاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک بڑے صحابی رسول تھے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ، جو پہلے یہودی مذہب کے بڑے عالم تھے، ان سے حضرت عمر نے پوچھا اس آیت کے بارے میں کہ اللہ نے یہ جو فرمایا ہے تو آپ اس کے بارے میں مجھے مزید کچھ بتائیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے پتہ کیا فرمایا رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے فرمایا کہ بھائی بندے کو اپنے بیٹے کے بارے میں بھی شک ہو سکتا ہے، وہ اس طرح کہ شاید وہ اس کا بیٹا ہی نہ ہو، وہ سمجھتا ہو کہ میرا بیٹا ہے، اس کی بیوی نے کہہ دیا کہ بس یہ تیرا بیٹا ہے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کسی اور کا بیٹا لے کر آ گئی تھی، لیکن اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ شک ہو سکتا ہے۔ یہودیوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا سچا نبی ہونے کے بارے میں کچھ بھی شک نہیں ہے، ان کو 200% یقین ہے کہ یہ پکے اللہ کے رسول ہیں، پھر بھی وہ حق کو چھپاتے ہیں، بس یہ والی بات ہے۔ اس لیے ہمیں تو یقین نہیں ہوتا، یہ جتنی بھی یہ باتیں کرتے رہتے ہیں نا، فلاں بہت بڑی گیلپ سروے کی رپورٹ کے مطابق یوں ہو گیا، اللہ کرے بھئی اچھے لوگ ہوں، لیکن قرآن تو بتا رہا ہے کہ یہ حق کو ہمیشہ چھپاتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں۔ کوئی اللہ ماشاءاللہ ہوتا ہوگا ان میں انسانیت اور سچ کو وہ کرنے والا، لحاظ کرنے والا، ورنہ ٹھیک ہے ایک اندازے کی بات کی حد تک ان کی بات کو لے لیا جائے کہ ایک اندازہ اس سے کچھ سامنے آ سکتا ہے، لیکن کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے پتہ نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے دھوکوں میں پڑنے سے بچائے، اللہ رب العزت ہمیں حق کو پہچان کر اختیار کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت غلط اور باطل کو پہچان کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت اپنی اور اپنے نبی کی ہدایات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سلسلے میں لوگوں کے دل ٹوٹنے یا لوگوں کا لحاظ کرنے کی پرواہ ہمیں نہ ہو، ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو۔ اے رب کریم ہم پر رحم فرما، ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے قبول فرما، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا